ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی اس حاضر کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بلا تقریر و تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اللہ چمکا وہی ہے جسے میرے نبی نے چمکایا ہے، سجا وہی ہے جسے میرے نبی نے سجایا ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو چمکایا، وہ صدیق بن کر چمکے۔ میرے نبی نے حضرت عمر کو چمکایا، وہ فاروق بن کر چمکے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کو چمکایا، وہ ذوالنورین بن کر چمکے۔ میرے نبی نے مولا علی کو چمکایا، وہ شیر خدا بن کر چمکے، تاجدار حل عطا بن کر چمکے۔ میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو چمکایا، وہ سید المفسرین بن کر چمکے۔ میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو چمکایا، وہ سید الفقہاء بن کر چمکے۔ میرے نبی نے تاجدار حلم کو چمکایا، وہ امام حسن مجتبی بن کر چمکے۔ میرے آقا نے حضرت امام حسین کو چمکایا، وہ سید الشہداء بن کر چمکے۔ میرے نبی نے اسیر کربلا کو چمکایا، وہ زین العابدین بن کر چمکے۔ میرے آقا نے امام حق کو چمکایا، وہ امام باقر بن کر چمکے۔ میرے نبی نے پیکر رضا کو چمکایا، وہ امام موسیٰ کاظم بن کر چمکے۔ میرے نبی نے پیکر تسلیم کو چمکایا، وہ امام علی رضا بن کر چمکے۔ میرے نبی نے جس کو چمکایا، وہ امام علی نقی و علی تقی بن کر چمکے۔ میرے نبی نے جس کو چمکایا، وہ حسن عسکری بن کر چمکے۔ میرے نبی کی نظر بغداد پر پڑی، وہ غوث اعظم بن کر چمکے۔ میرے نبی کی نظر لاہور پر پڑی، وہ داتا علی حجویری بن کر چمکے۔ میرے نبی کی نظر سیال پر پڑی، وہ خواجہ شمس الدین سیالوی بن کر چمکے۔ میرے نبی کی نظر دہلی پر پڑی، وہ محبوب الہی بن کر چمکے۔ میرے نبی کی نظر بریلی پر پڑی، وہ امام احمد رضا بن کر چمکے۔ امام احمد رضا نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، یا رسول اللہ چمک وہاں سے ہے، روشنی وہاں سے ہے۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے، احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کو ایمان کا سرور عطا کرتا ہے، تقوی کا نور عطا کرتا ہے اور جلوہ حضور عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ اس کو ایمان کا سرور عطا کرتا ہے، تقوی کا نور عطا کرتا ہے اور عشق حضور عطا کرتا ہے۔ اور اب قرآن کے دروازے پر آئے، قرآن سے پوچھے اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ قرآن بولتا ہے، راز کھولتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ حاجہ کے قدم صفا مروہ پر لگے ہیں، سیدہ حاجہ کے قدموں کو چومنے کی سعادت ان پہاڑیوں نے حاصل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پر سیدہ حاجہ کا گھر نہیں ہے، سیدہ حاجہ کا مزار صفا مروہ پر نہیں ہے، صرف سیدہ حاجہ کے قدم لگے، وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے۔ اللہ قرآن میں ان کا ذکر فرماتا
ہے ارے جس کے ارے سیدہ حاجرہ کے قدم پہاڑ پر لگے وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے. ان حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین امامین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کو مصطفیٰ کبھی کاندھے پر سینے پہ سلاتے ہیں کبھی کاندھے پر بٹھا کے سواری کراتے ہیں. کہ ہرگز یہ کوئی نہ کہے کہ امام حسین کر کچھ نہیں سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, کرامت دکھائی, نظر کی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. امام حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی, نظر کیوں نہیں کی؟ کرامت دکھاتے تو پانی آنا چاہیے تھا. امام حسین نے نظر کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا دونوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ تھی. حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. اگر اسلام پھیلایا جائے تو کرامت دکھائی جاتی ہے, اگر بچایا جائے تو استقامت دکھائی جاتی ہے. اور حضور پاک نے حضرت امام حسن اور حسین کی شان خطبہ چھوڑ کر بیان کی ہے. عبادت ہے خطبہ, جمعۃ المبارک کا خطبہ. محلے کا امام خطبہ نہیں دے رہا, نبیوں کا امام خطبہ دے رہا ہے. مسجد نبوی ہے, منبر رسول ہے, محلے داروں کا مجمع نہیں ہے, محمد کے جان نثاروں کا مجمع ہے. حضور پاک منبر سے اتر کر حسن اور حسین کو گود میں اٹھا کر ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ میں محمد عبادت میں ان کا خیال کیا کرتا ہوں. اور پھر یہ بات کون بول سکتا ہے کہ حضور سجدے میں ہو, حسین پشت پر بیٹھ جائیں, آقا سجدہ طویل کر دیں, تسبیحات بڑھ جائیں اور امت کو یہ درس دیں کہ نماز میں ان پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے, دل میں ان کا ادب اور احترام کرنا بھی ضروری ہے. اور میں امت کو یہ درس دے کر جا رہا ہوں کہ حسین کا نور نظر, فاطمہ کا نور نظر, نبی کا دل کا چین راضی ہو, لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں کہ نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن, رحمان وہ ہے, علم القرآن, جس نے رحمت کی لوریاں دے کر اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے. وہ القہار بھی ہے, اس نے یہ نہیں کہا القہار علم القرآن. وہ الجبار بھی ہے, اس نے یہ نہیں کہا الجبار علم القرآن. فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان میں شفقت ہے, رحمان میں رحمت ہے, رحمان میں رفت ہے, رحمان کے لفظ میں جود ہے, کرم ہے, عطا ہے, تعظیم ہے, تطہیر ہے, تقدیس ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے رحمت کی لوریاں دے کر اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. یا اللہ قرآن میں کیا کچھ ہے؟ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن میں, قطرے قطرے کا علم قرآن میں, عالم لاہوت و جبروت و ملکوت کا علم قرآن میں, مالائے اعلیٰ کا علم قرآن میں, بالائے اعلیٰ کا علم قرآن میں, جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا علم قرآن میں, انبیاء اولیاء اصفیاء اتقیاء رؤساء کا علم قرآن میں, 14 طبقات کا علم قرآن میں, زمین و آسمان کا علم قرآن میں. اور قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے میں ہے, قرآن سینہ محمد میں ہے. امام بصیری کہتے ہیں فَإِنَّكَ جُودِكَ الدُّنْيَا وَتَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بصیری کہتے ہیں لوح و قلم کا علم جز ہے, مصطفیٰ کا علم کل ہے. لوح و قلم میں جو کچھ ہو گیا وہ بھی درج ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی درج ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی درج ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لوح و قلم کا علم جز ہے, مصطفیٰ کا علم کل ہے. مجھے بتاؤ کس محمد کے علم کے جز کا یہ عالم ہے, اس محمد کے علم کے کل کا کیا عالم ہوگا. اور کتاب الحج میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک کی اتباع میں حج کرنے کے لیے احرام باندھا, اونٹنی سے گرا, شہادت ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو. کیوں؟ یأتی یوم القیامت ملبیا, جب یہ قیامت والی دن آئے گا تو لبیک کی صدا لگاتا ہو.
Check sound. जब ये क़यामत वाले दिन आएगा तो लब्बैक की सदा लगाता हुआ आएगा। सुभान अल्लाह। आप बात को समझने की कोशिश करें। एहराम खोलने के दिन होते हैं, अभी एहराम खोला नहीं, शहादत हो गई, फौत हो गया, क़यामत तक हज में है। इस बात की रोशनी में मसनद देकर दलील बनाकर इसके ऊपर इस्तेदलाल कर सकता हो। अगर कोई बंदा हालत एहराम में चला जाए, वो क़यामत तक हज में है। जिस सर को लोगों ने झुकते हुए देखा, उठते हुए नहीं देखा, जिस सर को लोगों ने झुकते हुए देखा, उठते हुए नहीं देखा, फिर मुझे कहने दीजिए हुसैन इब्ने अली की नयाज जारी है, हुसैन इब्ने अली की नयाज जारी है, खुदा के दीन की उम्र दराज जारी है। सजदे में सर रख कर ना उठाया हुसैन ने, मैंने हुसैन की अब भी नमाज जारी है। सुभान अल्लाह। और हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े महशर अली कहेंगे ये शख्स गुनाहगार तो है मगर हुसैन का है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।